السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست کی ریکویسٹ آئی تھی کہ ونڈوز 7 سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیں، تو میرے پاس اس ٹائم سسٹم تو نہیں ہے جس کے ذریعے میں آپ کو لائیو دکھا سکوں گا کس طریقے سے سیٹ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی بھی میں ویڈیو آپ کو جلدی اپلوڈ کروں گا۔ ابھی میں آپ کو ایک پریزنٹیشن کے تھرو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ونڈوز 7 کیسے کی جاتی ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں کنٹینٹس یہ ہیں کہ منیمم ریکوائرمنٹ آف ونڈوز 7 جو ہے آپریٹنگ سسٹم، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پروسیجر کیا ہے کہ ونڈوز 7 کیسے انسٹال کی جاتی ہے، اور بیسک اپلیکیشن جو ضرورت ہوتی ہیں۔ انٹروڈکشن آپریٹنگ سسٹم، اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر آ رہے ہیں، جبکہ ہمارے سب سے جو بیسک بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلے ہارڈ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر میں آپ کی سی پی یو، ہارڈ ڈسک، ماؤس، پرنٹر اور باقی جو چیزیں جس طرح کہ ایل سی ڈی وغیرہ ہوگی، کی بورڈ ہو گیا، یہ چیزیں ضرورت پڑتی ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کا آتا ہے وہ یہ آتا ہے سسٹم سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر میں دو مین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم، جس کے بغیر آپ کا پی سی آن نہیں ہوتا، آپ کا تھیم آپ کے سامنے نہیں شو ہوتا، آپ کا مائی کمپیوٹر اور جو ایوری تھنگ ہے، ڈاکومنٹس وغیرہ، نیٹ ورک وغیرہ، وہ شو نہیں ہوں گے۔ یوٹیلٹیز میں جو اس کی اپنی یوٹیلٹیز ہوتی ہیں، جو فنکشنز ہوتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کی، وہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر میں کمپیوٹر گیمز ہو گیا، مائکروسافٹ ورڈ ہو گیا، ڈیٹا بیس ہو گیا اور انٹرنیٹ براؤزر، یہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا مین بیسک جو تھیم ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے سسٹم کی ونڈوز 7 کے لیے، تو ونڈوز 7 کے لیے یہ ہے کہ 1 گیگا ہرٹز اور فاسٹر سی پی یو آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیول کور وغیرہ سے لے کے آپ جتنا بھی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ریم جو ہے 1 جی بی سے لے کے آپ 2 جی بی تک یوز کر سکتے ہیں۔ 2 جی بی جو ہے وہ 64 بٹ کے لیے آپ یوز کریں گے، 1 جی بی جو ہے وہ آپ 32 بٹ کے لیے۔ ہارڈ ڈسک آپ 16 جی بی سے لے کے جتنی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ جو ڈسک ڈرائیو ہے وہ آپ کو جو اس کے ذریعے آپ ونڈوز انسٹال کریں گے وہ ڈی وی ڈی روم لازمی ہے۔ گرافک کارڈ جو ہے وہ 1 to 8 MB سے لے کے اباؤ جتنا بھی آپ یوز کرنا چاہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں کہ ونڈوز 7 کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کیسے انسٹال کریں گے۔ فرسٹ آف آل آپ کے پاس یا تو بوٹیبل فلیش ڈرائیو ہونی چاہیے جس سے آپ نے ونڈوز 7 کی بوٹیبل فلیش ڈرائیو بنانی ہو۔ سیکنڈ نمبر پہ بوٹیبل سی ڈی اور ڈی وی ڈی روم ہونا چاہیے، اور تھرڈ نمبر پہ جس پہ آپ نے ہارڈ ڈرائیو میں ونڈوز انسٹال کرنی ہے وہ ہارڈ ڈرائیو۔ ابھی یہ آپ کے سامنے سسٹم کی بایوس ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو آپ ڈیل یا F2 کے اوپر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے مدر بورڈ کے اوپر، کچھ میں وہ F9 سے بھی بوٹ ہوتا ہے، کچھ میں وہ ڈیل سے بھی ہوتا ہے، کچھ میں وہ F2 سے بھی ہوتا ہے۔ جب آپ بایوس میں آ جائیں گے تو آپ کے سامنے بوٹ ڈیوائس آ جائے گی، ایک مینیو آ جائے گا جو سیم آپ کے سامنے اس طرح شو ہو رہا ہے۔ اس میں آپ سی ڈی روم سب سے پہلے سلیکٹ کریں گے اگر آپ سی ڈی روم سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی یو ایس بی سے کر رہے ہیں تو آپ نے یو ایس بی کو ٹاپ پہ لے آنا ہے۔ ٹاپ پہ لانے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد جب ری اسٹارٹ ہوگا تو آپ کے پاس یہ آئے گا پریس اینی کی ٹو بوٹ فرام سی ڈی روم۔ آپ نے یہاں پہ پریس کرنی ہے کی تو آپ کی ونڈوز لوڈ کرنی فائلیں شروع ہو جائے گی، اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے لینگویج آپ سلیکٹ کریں گے، ٹائم سلیکٹ کریں گے اور آپ نیکسٹ کر دیں گے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد انسٹال ناؤ پہ آپ کلک کریں گے اور سیٹ اپ از اسٹارٹنگ۔ اسٹارٹنگ کے بعد یہ آپ کے پاس ایک مائکروسافٹ کا لائسنس آئے گا، یہاں پہ آپ ایکسیپٹ کریں گے، نیکسٹ کریں گے، اور یہاں پہ آپ کسٹم کر لیں یا اپ گریڈ کر لیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسٹم موسٹلی کر لیتے ہیں۔ کسٹم کے بعد آپ یہ ڈیوائس آپشن پہ جائیں گے، آپ کے پاس یہ 97 جی بی کی ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے، ان ایلوکیٹڈ اسپیس ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ نیو لکھا آ جائے گا۔ نیو پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ پارٹیشن کا سائز پوچھے گا، یہاں پہ آپ سائز دیں گے۔ اس کو اگر آپ نے 97 جی بی ہے تو ہاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ 40,000 دے دیں اس کو، تو
40 جی بی کی، ایک 40 کی بن جائے گی، ایک 40 سے اوپر کی بن جائے گی. اپلائی کریں گے، اوکے کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ پارٹیشن تیار ہوگی ہے اور نیکسٹ کر دیں گے. اب ونڈوز انسٹال ہونا شروع ہوگی ہے. انسٹال ہونے کے بعد یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ سے ری اسٹارٹ مانگے گی. اب یہاں پہ آپ نے کوئی کی پریس نہیں کرنی ہے، اس نے خود اپنی انسٹالیشن کمپلیٹ کرنی ہے. اب یہ اپ گریڈ کر رہے ہیں رجسٹری کو اور اسٹارٹ سروسز کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ پھر سسٹم آپ کا ری اسٹارٹ ہوگا. یہاں آپ اپنا یوزر نیم دیں گے، پاسورڈ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ دیں گے اور نیکسٹ کر دیں گے. یہ جو ہے ونڈوز پروڈکٹ کی ہے، پاکستان میں موسٹلی پیریٹڈ سیریز یوز ہوتی ہیں تو وہ موسٹلی آلریڈی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس مائکروسافٹ کی جینون کی ہے تو آپ یہاں پہ وہ دیں گے تو ایکٹیویٹ ہو جائے گی. یہاں پہ آپ پبلک کریں، ورک کریں یا ہوم ورک کریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ آپ کی ونڈوز انسٹال ہو چکی ہے اور یہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. یہ اسٹارٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس آپ کا ڈیسک ٹاپ آ گیا. اب یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مائی کمپیوٹر پہ آپ رائٹ کلک کر کے مینیج پہ کلک کرتے ہیں، ڈیوائس مینیجر پہ کلک کرتے ہیں، یہ جو بنی ہوئی ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ آپ کی ساری ڈیوائسز شو ہو رہی ہیں. لیکن ان میں جو یہ یلو نشان شو کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈرائیور انسٹال نہیں ہے. تو ڈرائیور انسٹال کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہاں سے میں آپ کو بیک کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈرائیور کیسے انسٹال ہوں گے. ڈرائیور پیک سولوشن آتا ہے، یہ آپ کے پاس ڈی وی ڈی اگر ہے تو ڈی وی ڈی ڈالیں گے، اس کو رن کریں گے تو رن کرنے کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے کون کون سے ڈرائیور مس ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے سلیکٹ آل کریں گے اور سلیکٹ آل کرنے کے بعد انسٹال پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے ڈرائیور اپ گریڈ کر دے گا، انسٹال کر دے گا. اس کے بعد آئی ہوپ کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں فیس کرنا پڑے گا. اسی میں آپ کو ونڈوز 10 میں بھی ایک تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں رائٹ کلک کیا، مینیج پہ کلک کیا، مینیج پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی. یہ دیکھیں ڈیوائس مینیجر آ گیا. ڈیوائس مینیجر میں گیا اور ڈیوائس مینیجر پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ میرے پاس یہ سارے ڈرائیور کوئی بھی ان میں یلو نہیں شو کر رہا اور یہ انسٹال ہو چکے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ٹیوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.